کبھی سوچا ہے کہ ہم دن رات کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہوں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو؟ شرک، ہاں، وہی شرک جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ النساء 48۔ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں، شرک صرف غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں، شرک اس وقت بھی ہوتا ہے جب دل اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے لگے، جب دعا کے لیے ہاتھ اللہ کے بجائے کسی اور کی قبر کی طرف اٹھنے لگیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کے نام کی نظر نیاز دینا، قبروں پر جا کر دعا مانگنا، کسی انسان، ولی، نبی یا فرشتے کو اللہ کے جیسا سمجھنا، کسی عمل میں ریاکاری کرنا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز یا صدقہ دینا، دل میں اللہ کی جگہ کسی اور سے امید یا خوف رکھنا، یہ سوچنا کہ رزق، عزت یا اولاد صرف کسی شخصیت کی طلع یا وسیلے سے ہے، نہ کہ اللہ کے اذن سے۔ میرے بھائی، میری بہن، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اکثر شرک چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے آگ میں چھپا ہوا انگارہ۔ ہمیں چاہیے کہ روز اپنا دل چیک کریں، کیا میرا یقین صرف اللہ پر ہے؟ کیا میری نماز، روزہ، حج، زکوہ صرف اللہ کے لیے ہے؟ اور یاد رکھو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ الکہف 110۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ قسط ایک آئینہ ہے، اپنے دل کو اس میں دیکھو۔ اگر کوئی اندھیرا نظر آئے تو دل کی صفائی کرو، شرک سے بچو اور خالص اللہ کے بندے بن جاؤ، کیونکہ اللہ صرف انہی کو پسند کرتا ہے جن کے دل صرف اسی کے لیے دھڑکتے ہیں۔ کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے؟ کیا صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے یا حج کرنے سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے؟ نہیں، ایمان صرف زبان کا نام نہیں، ایمان دل کی گواہی، نیت کی سچائی اور عمل کی پاکیزگی کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ الحجرات 14۔ یہ بدوی کہتے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دو، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کی ہے، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو دل کو ہلا دے، نیت کو پاک کر دے اور عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر دے۔ زبان کا اقرار، لا الہ الا اللہ کہنا، نبی کریم کی رسالت کو ماننا۔ 2، دل سے تصدیق، دل سے یقین رکھنا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، وہی خالق، مالک، رازق اور معاف کرنے والا ہے۔ 4، عمل سے ثابت کرنا، اللہ کی اطاعت، گناہوں سے توبہ اور صرف اس کی رضا کے لیے جینا۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم کا تھا، جنہوں نے آگ میں کودتے وقت صرف اللہ پر بھروسہ کیا، یا حضرت بلال، جنہیں جلتی ریت پر لٹایا گیا لیکن زبان پر تھا صرف عہدن عہدن، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں لیکن دل میں ریا ہے، اگر میں صدقہ دیتا ہوں لیکن شہرت کے لیے، اگر میں حج کرتا ہوں لیکن دل میں غرور ہے، تو کیا میرا ایمان مکمل ہے؟ جس میں صرف اللہ کا ڈر ہو، صرف اسی کی امید ہو اور ہر عمل صرف اسی کے لیے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ الانفال 2۔ مومن تو وہی ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ آج رات آئیے اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارا ایمان صرف زبانی ہے، یا دل، نیت اور عمل بھی گواہ ہیں کہ ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں؟ کیا ہم جو عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، علم، نیکی، وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، یا لوگوں کی واہ واہ، تعریف اور شہرت کے لیے؟ یہ سوال ہمارے ایمان اور انجام کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا،
قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب لیا جائے گا، ایک شہید، ایک عالم یا قاری اور ایک سخی، لیکن تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف۔ کیوں؟ کیونکہ شہید نے لڑائی اللہ کے لیے نہیں، بہادری دکھانے کے لیے کی، عالم نے علم اللہ کے لیے نہیں، لوگوں سے علامہ صاحب کہلوانے کے لیے سکھایا، اور سخی نے اللہ کے لیے نہیں، دنیا کی واہ واہ کے لیے خرچ کیا۔ ریاکاری یعنی دکھاوا ایسا زہر ہے جو نیکیوں کے جسم میں سرایت کرتا ہے اور ان کا روحانی اثر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، الماعون 4:6۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے، ہمارا اخلاص، ہمارا دل، نہ لباس، نہ زبان، نہ الفاظ، صرف دل کی سچائی۔ ریاکاری کی نشانیاں، دن نیکیوں میں لوگ کیا کہیں گے کا خیال آنا۔ 2 دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ 3 تعریف کے لیے علم دینا یا دینی باتیں کرنا۔ 4 سوشل میڈیا پر نیکیوں کا بار بار اعلان کرنا۔ اگر کوئی کہے واہ کیا نیکی ہے، ماشاء اللہ، اور دل خوش ہو جائے تو ڈر جاؤ، کہیں نیکی اللہ کے لیے نہ ہو کر ریاکاری نہ بن جائے۔ آئے اللہ کے بندے، نیت صاف رکھ۔ تنہا اندھیری رات میں بے آواز آنسو بھی اللہ کے ہاں سب سے بڑی عبادت بن جاتے ہیں اگر اخلاص ہو۔ آئیے دل سے دعا کریں، یا اللہ میرے ہر عمل کو ریاکاری سے بچا، میری نیت کو خالص صرف تیرے لیے کر دے، اور مجھے وہ بنا جسے تو پسند کرے،